رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سمومین سے گزارش ہے جو پیچھے تشریف فرما ہے، جو درمیان میں گیپ ہے، اسے اسی طرح فلاب کر لیں کہ وہ تھوڑا آگے تشریف لے آئے۔ مومنین تشریف فرما ہے، درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ حضرات ذی وقار، محبان اعلی اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکد ولایت، امامت اور عدالت کے عنوان کے ذیل میں میں مسلسل بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں مخاطب ہے اور کائنات کا سب سے بڑا محبوب مخاطب ہے۔ سامعین تشریف فرما ہے
اب دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ تمہید کی جائے. میں پے در پے نتائج آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اے میرے محبوب ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب میں نے ابراہیم کا کلمات کے ذریعے امتحان لیا تھا. کلمات کیا تھے میں کل آپ کو بتا چکا ہوں. خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم نے علی سے مہدی تک سارے نام سنا دیے. آج اگر آپ اس انتظار میں ہیں کیونکہ میرا ٹائم 8:30 ہے اور اب 9:05 ہو گئے تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو پیچھے وقت بچا ہے اسی میں ساری گفتگو. اور اگر آپ کی خاموشی کی نظر ہو گئی تو پھر جو باقی وقت ہے وہ بھی شاید تمہید میں گزر جائے. تو اب بغیر وقت ضائع کیے بس کنیکٹ ہو جائیں. میں معروضات ہدیہ کروں اور نتائج آپ کی سماعت سے قلوب میں اتاروں. یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے کم از کم 5 بڑی کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں. کس نے فرمایا ہے؟ صادقوں کی حویلی کے صادق امام. کہ جب پروردگار نے ابراہیم سے کلمات کے ذریعے امتحان لیا تو ابراہیم نے علی سے مہدی تک سارے نام سنا دیے. جب سے میں نے قبلہ یہ تفسیر پڑھی ہے میں تب سے یہی سوچتا ہوں کہ جن کے صرف نام سنانے سے امامت ملتی ہو اللہ جانے تو کتنے بڑے امام. خالق آپ کو سلام. یہ جو چہرے خاموش ہیں جو دائیں بائیں منتظر خدا جانے وہ خود کتنے بڑے امام. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کوئی حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے. کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں کہ سند کا کوئی انکار کر دے. اللہ کا پاک قرآن ہے. پروردگار جیسے ہی ابراہیم نے سارے نام سنائے پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام نہیں انسانوں کے لیے امام بنا تھا. خدا کی قسم موقع ہوتا تو میں للناس پہ گفتگو کرتا کہ انسانوں کا امام ہونا اور انسانوں کے لیے امام ہونا اس میں فرق کیا ہے. لیکن میں بات آگے بڑھاتا ہوں. صاحبان بزم معرفت قبلہ رمیز عباس قمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. علماء میرے سامنے تشریف فرما ہیں. ان سب کی موجودگی میں ایک انتہائی اہم پیغام دینے جا رہا ہوں اور خدا کرے کہ سماعتوں تک محدود نہ رہے دل میں اترے اور وہیں ٹھہر جائے. آج تو امجد صاحب نے بھی مہربانی کی ہے یہ بھی تشریف فرما ہے. مالک نے سلامت رکھیں. فوراً پروردگار کی آواز آئی ابراہیم میں تجھے انسانوں کے لیے امام بنا تھا. ابراہیم نے بھی فوراً جھولی پھیلا دی. قال ومن ذریتی. پروردگار میرے بچوں کے لیے تھے. آواز توحید الا ینال عہد الظالمین. اس کا یہ ترجمہ کر دینا کہ یہ امامت کا عہد ظالموں تک نہیں جائے گا. یہ ترجمہ کیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے ابراہیم یہ منصب ظالموں کے لیے مانگ رہے تھے. یہ تبرک جس کا تھا اس تک پہنچا ہے. جی حضور اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ ابراہیم نے کہا میری اولاد میں بھی امام بنا دے اور خدا کہے کہ میں ظالموں کو امام نہیں بناتا تو مجھے بتائیے ظاہر نتیجہ کیا نکلتا ہے. یوں لگتا ہے معاذ اللہ جیسے ابراہیم ظالموں کے لیے امامت مانگ رہے. نہیں کہتا یہ ترجمہ نہیں صاحبان بزم معرفت. اگر لفظوں کا ترجمہ کیا جائے تو قرآن بالکل سمجھ میں نہیں آتا. قرآن ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا ترجمان کے کہنے سے سمجھ میں آتا. قرآن ان کی زبان سے سمجھ میں آتا ہے جو قرآن کا ترجمہ کرنے نہیں آئے.
جو قرآن کی ترجمانی کرنے آئے. اب مجھے خبر نہیں کہ کس تک لفظ ترجمانی کن معانی کے ساتھ پہنچا ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کا ترجمہ پیش کروں. ترجمان اسے کہتے ہیں، خدا کرے بات ضائع نہ ہو تو لطف آئے. ترجمان اسے کہتے ہیں جو کسی کے بہاف پر گفتگو کر سکتا ہو. یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے بہاف پر بندوں سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ایک ایک لفظ خدا کی قسم پوری ایک ایک تقریر کا موضوع، لیکن میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں. ابراہیم نے کہا پروردگار میری اولاد کے لیے. بات اونچی ہے تو دھیمی آواز میں کر رہا ہوں. آواز توحید ہے. لا ینال عہد الظالمین. مولانا قبلہ حضور آپ کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں. ابراہیم نے کہا پروردگار میری اولاد میں بھی. آواز توحید ہے. لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم یہ امامت کوئی بانٹنے کی شے نہیں، اس کا وعدہ میں پہلے ہی ان سے کر چکا ہوں جو سارے عادل ہیں، ان میں کوئی ظالم نہیں ہے. یاد رکھیے دنیا کے، اب میں انسان کہہ دوں تو بس انسان ہی مان لیجیے، دنیا کے ہر انسان کے پاس تصور امامت ہے. فقط علی والے ہیں جن کے پاس معیار امامت ہے. پھر بات ان کے لیے بھی جو مجلس سننے آئے ہیں. اس بیچارے اسپیکر کی جتنی کیپیسٹی ہے نا اتنی کھول دیجیے. تکلیف میں تو ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ جتنی اس کی حیثیت ہے وہ کھول دیجیے. ہر کسی کے پاس تصور امامت ہے، فقط علی والے ہیں جن کے پاس معیار امامت. جس بندے کو عدل ہی کا پتہ نہ ہو اسے کیا پتہ چلے گا امام کیا ہوتا ہے. یہ فیصلہ قرآن کا ہے کہ یہ ممکن نہیں کوئی امام ہو اور عادل نہ ہو. وائس ورثہ یہ جملہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی 100% عادل ہو اور پھر امام بھی نہ ہو. آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کرو میرے بھائی. میں تول تول کے لفظ کہنے کا عادی ہوں صاحبان. جی تول کے لفظ کہنے کا عادی. ممکن ہی نہیں امام ہو اور عادل نہ ہو، اور ممکن ہی نہیں کہ 100% عادل ہو. لفظ بدلتا ہوں معانی کی کائنات بدل جائے. صرف ان کے لیے جو مجلس سننے کے لیے آئے، جو مجلس سننے آئے ہیں صرف ان کے لیے. یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی امام ہو اور عادل نہ ہو. میں نے کہا تھا لفظ بدلوں گا معانی کی کائنات بدل جائے گی. یہ ممکن نہیں کہ کوئی، بیٹا میری طرف دیکھیں، کوئی امام ہو اور عادل نہ ہو. اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی 100% عادل ہو اور امام بناتے ہوئے فہرست پروردگار میں اس پر نگاہ نہ پڑی ہو. ممکن ہے کہ کوئی 100% عادل ہو اور جب خدا امام بنا رہا ہو. جائیے بائیں بسم اللہ سے سینے والناس تک پورا قرآن پڑھیے. قرآن میں نبوت ہے، بولیے ہے. میں دلیل دینے لگا ہوں صاحبان بس میں مارے پر. قرآن میں نبوت کا ذکر ہے، رسالت ہے.
قرآن میں ولایت ہے، قرآن میں امامت ہے، تو چلیے پھر دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ اگر قرآن میں نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے تو ختم نبوت کی آیت میں دکھاتا ہوں، ختم امامت کی آیت آپ دکھا دیجیے۔ جی 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 سلامت رہے، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ ختم نبوت کی آیت میں دکھاتا ہوں۔ کائنات ختم ہو جائے گی، نہیں لفظ بدلوں معانی کی کائنات بدل جائے۔ عزت آل محمد کی قسم، ختم کائنات کی آیت ملے گی، ختم امامت کی آیت نہیں ملے گی۔ علی والوں نے جو امام مانے ان میں سے ایک ایسا نہیں جس کے دامن پر کوئی دھبا موجود ہے۔ بات اتنی گہری ہے کہ افکار وہاں تک جائیں تو جملہ ہدیہ کروں۔ ایک ایسا نہیں جس کے دامن پہ دھبا موجود ہو۔ داغ دھل بھی جاتا ہے، میں نے کہا تھا فکر وہاں تک جائے گی تو بات کا لطف آئے گا۔ داغ دھل بھی جاتا ہے، دامن پہ داغ لگے دھویا بھی جا سکتا ہے، لیکن بات یاد رہے، خدا کرے کہ کنایہ آپ سمجھے تو مجھے لطف آئے، داغ لگا ہوا داغ دھو بھی دیا جائے تو وہ مقام بتا دیتا ہے کہ کبھی یہاں داغ موجود تھا۔ جنہیں ہم نے امام مانا ہے ان کا دامن ایسا نہیں ہے کہ داغ ہو اور پھر دھل گیا۔ اور یہ گھر ایسا ہے کہ جہاں عہدے شروع نہیں ہوتے۔ اللہ مجھے آپ کی تعریف چاہیے۔ اس گھر میں جہاں عہدہ شروع ہو رہا ہو، ہائے ہائے، یہ حویلی ایسی ہے یہاں عہدے شروع نہیں ہوتے، یہاں بس عہدے ہوتے۔ 10 لاکھ لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے تو یہ جملہ کہتا، تاکہ 10 لاکھ لوگوں کو ایک مرتبہ میں ہی تبرک بانٹنے کے قابل ہو۔ یہاں عہدے شروع نہیں ہوتے، یہاں بس ہوتے ہیں۔ یہاں نبوت ملتی نہیں، یہاں نبوت ہوتی ہے، یہاں امامت ملتی نہیں۔ وہ بندہ تشیع کو سمجھا ہی نہیں جس کا خیال ہے کہ مسجد میں علی نے انگوٹھی دی تھی تو خدا نے ولایت دی ہے۔ کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو اتر جائے آپ کے دل میں؟ وہ بندہ تشیع کو جانتا ہی نہیں جس کا خیال ہے کہ علی نے مسجد میں انگوٹھی دی ہے۔ وہ بندہ تشیع کو سمجھا ہی نہیں جس کا خیال ہے کہ ہجرت کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ علی سوئے ہیں تو رضائیں ملی۔ یہاں کچھ ملتا نہیں بس ہوتا ہے۔ جملہ کہوں لطیف اذہان کے لیے، ابھی تک میں آپ کو دیکھ رہا تھا آپ کیسے سنتے ہیں، اور اب آپ دیکھیے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ خدا کرے میرا اور آپ کا مان سلامت رہے۔ یہاں کچھ ملتا نہیں بس ہوتا ہے، یہاں کچھ ملتا نہیں
عکس ہوتا ہے. انگوٹھی علی نے دی ہے تو ولایت نہیں ملی. انگوٹھی کے ذریعے خدا نے ولی کی پہچان کروائی ہے. مصطفیٰ کے بستر پہ سو کے علی کو رضائیں نہیں ملی. اس بستر کے ذریعے خدا نے رضاؤں کے مالک کی پہچان کروائی ہے. ان کے بارے میں دھیمی آواز میں کچھ بات کروں. ان کے بارے میں یہ کہنا، علی کے بارے میں یہ کہنا کہ علی کب ولی بنے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی سے پوچھا جائے کہ آگ کب گرم ہوئی. مجلس دیکھنے والے، مجلس سننے والے، مجلس پوچھنے والے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ علی کو کب امامت ملی، ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ برف کب ٹھنڈی ہوئی، جیسے کہا جائے پانی کب نم ہوا. تو آپ کہیں گے مولانا کچھ عقل کے ناخن لیجئے، یہ سوال ہی انویلڈ ہے کہ آگ کب گرم ہوئی. گرم نہ ہو تو پھر آگ ہی کیا ہے. یہ سوال ہی غیر معقول ہے کہ برف کب ٹھنڈی ہوئی، ٹھنڈی ہی نہ ہو تو برف کیا ہے. یہ سوال ہی معقول نہیں کہ پانی کب نم ہوا، نمی نہ ہو تو پھر پانی کیا ہے. تو پھر معاف کرنا، یہ سوال ہی بیکار ہے کہ علی کو کب ولایت ملی. ولایت ہی نہ ہو تو پھر علی کیا ہے. یہ جب سے ہے، جو نبی ہے وہ نبی ہے، جو ولی ہے وہ ولی ہے، جو امام ہے وہ امام ہے. اور اسے جاننے کے لیے لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں. جس نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی اس کے پاس بھی ایک کتاب موجود ہے. جس نے زندگی میں ایک کتاب بھی نہیں خریدی اس کے پاس بھی ایک کتاب موجود ہے. اس کتاب کا نام ہے عقل. حکومت کا دربار تھا اور سرکار رضا شہنشاہ وہاں موجود تھے اور بحث ہو رہی تھی کہ عقل کیا ہے. اور بڑے بڑے صاحبان علم کرسیوں پر تشریف فرما تھے اور ہر کوئی ڈیفائن کر رہا تھا کہ عقل کسے کہتے ہیں، عقل کیا ہوتا ہے. بہت گفتگو کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے، کنسنسس ریز ہوا. مشاورت کے بعد ایک متفق علیہ ڈیفینیشن سامنے آئی عقل کی. ان کا یہ ہم بتاتے ہیں، یس سر ہم بتاتے ہیں عقل کیا ہوگا. یہ بتائیں. ان کا یہ عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے اچھے اور برے میں تمیز کی جا سکے. کتنی اچھی ڈیفینیشن ہے، کتنی اچھی تعریف ہے. عقل اسے کہتے ہیں، خدا کی قسم لطف تو بالا ہو جائے گا کہ نتیجہ پہنچ گیا. عقل اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اچھے اور برے میں تمیز کی جا سکے. بات ہو گئی اور سرکار رضا شہنشاہ بولے. امام نے فرمایا یہ تعریف غلط ہے. یہ تعریف غلط ہے. یہ تعریف غلط ہے. ان کے وہ کیسے؟ امام نے فرمایا یہ خوبی تو گدھے کے پاس بھی ہے. وہ تازہ اور
خشک گھاس میں فرق کو جانتا ہے۔ کیا کروں، کہاں سے لاؤں، نفس جو ہوتا جائے آپ کے دل میں۔ امام نے فرمایا یہ کمال، یہ خوبی، یہ خصوصیت تو گدھے کے پاس بھی ہے۔ اس کے سامنے خشک گھاس رکھی ہے وہ نہیں کھاتا، ہری بھری رکھی ہے تازہ رکھی ہے کھا لیتا۔ اس کا مطلب اچھے برے میں تمیز جانتا۔ تو پھر فرزند رسول آپ بتائیے عقل کیا ہے؟ محفوظ کر لیجئے خدا کی قسم جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، وہ جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے پہنچائیے۔ امام نے فرمایا عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے دو اچھائیوں میں تمیز کی جا سکے، دو برائیوں میں تمیز کی جا سکے۔ اب امام نے تعریف کر دی، جملہ بھی آپ کے باب شعور کے باہر میں نے روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو، اور جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع فراہم کرنے لگا۔ امام نے فرمایا عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے دو اچھائیوں میں تمیز کی جا سکے، دو برائیوں میں تمیز کی جا سکے، جس کے ذریعے لیسر ایول ڈھونڈی جا سکے۔ دو اچھائیوں میں تمیز کی جا سکے، دو برائیوں میں تمیز کی جا سکے۔ اب دربار تو خاموش ہو گیا اور امام اپنے صحابی کے ساتھ دربار سے نکلے اور اپنے صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اس نے کہا مولا کیا تعریف کی ہے آپ نے عقل کی؟ امام نے فرمایا یہ تعریف ان کے معیار کے مطابق تھی۔ مولا پھر میرے معیار کی تعریف کیا؟ امام نے فرمایا تیرے معیار کی تعریف یہ ہے عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے علی کو ڈھونڈ لیا جائے۔ عقل اسے کہتے ہیں قرآن کھولے اور علی کو ڈھونڈ لے تو پھر عقل والا ہے۔ حدیث پڑھے اور علی کو ڈھونڈ لے تو عقل والا ہے۔ کتاب ریاضی کی کھولے اور اندر سے علی ڈھونڈ لے تو عقل والا ہے۔ کتاب میڈیکل کی کھولے اور اندر سے علی ڈھونڈ لے تو عقل والا ہے۔ مناظر کائنات پہ نگاہ دوڑائے اور ہر ہر منظر میں علی ڈھونڈ لے تو عقل والا۔ خدا کی قسم ایک ایک جملہ ایک ایک تقریر چاہتا ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ اب دامن وقت میں وسعت بچی نہیں۔ جس معیار کے امام علی والوں نے مانے، انہوں نے والدین کی وجہ سے نہیں مانے۔ انہوں نے امام معیار پہ مانے۔ ابراہیم ابن ادہم مفتی عراق، اس نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مسجد شجرہ سے احرام باندھ کے نکلا، ایک جلوہ تھا ساتھ، بہت بڑا قافلہ تھا، مفتی عراق تھا۔ کہتا میں صحرا کی طرف بڑھا، میں نے دیکھا دور مجھے ایک چھوٹا سا بچہ، میں نے دیکھا اس نے احرام باندھا ہوا اور تلبیہ کہتے ہوئے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ کہتا میں نے دیکھا چھوٹا سا بچہ احرام باندھے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، کہتا میں نے سر پر گھوڑا دوڑایا،
لیکن میں نے کچھ دیر بعد محسوس کیا کہ میرا گھوڑا جتنی تیزی سے دوڑتا ہے وہ بچہ اتنا ہی دور نظر آتا ہے۔ جس نے اب تک خاموشی انجوائے کر لی ہے، انسان فطری طور پہ آسانی پسند ہے۔ کہتے جتنی تیزی سے میں گھوڑا دوڑاتا تھا میں دیکھتا تھا وہ بچہ مجھے اتنی ہی دور نظر آتا تھا۔ لطف لیجئے گا، خدا کی قسم ادبی تبرک ہے۔ کہتے کچھ دیر میرا گھوڑا ہانپنے لگا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اس بچے تک پہنچوں کیسے۔ کہتا ہے کچھ دیر بعد میں نے دیکھا وہ بچہ رکا، پلٹا اور اس نے میری طرف دیکھ کے کہا اب آ جا۔ میری باتیں صرف اس کے لیے ہیں جو مجلس سننے آیا ہے، دیکھنے نہیں آیا۔ کہتا بچہ پلٹا اور اس نے میری طرف دیکھ کے کہا اب آ جا۔ اور پھر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے گھوڑے نے ایک قدم اٹھایا تو میں بچے کے پاس تھا۔ کہتا میں نے جا کے کہا ہے بچے تو کہاں جا رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ میں قربان ہو جاؤں خدا کی قسم، تو کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ جواب سنیے گا خدا کی قسم۔ اے بچے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہتا بچے نے معصومیت سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا من اللہ، میں اللہ کی طرف سے آ رہا ہوں۔ اور کہتا میں نے پوچھا اے بچے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو بچے نے کہا اللہ۔ جس کی زندگی گزر گئی ہے مجلس سے سنتے ہوئے اور اس من اور الہی کا پتہ نہیں چلا، بیٹا کدھر جا رہا ہے؟ کہتا بچے نے معصومیت سے میری طرف دیکھے کہا میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے آ رہا ہوں۔ حجت خدا کے لیے اللہ سے اللہ تک کے سفر کا نام زندگی ہے۔ خدا کی قسم اس معیار کے 10 سامعین مل جائے تو بات کرنے کا لطف آتا۔ اللہ سے اللہ تک کے سفر کا نام زندگی ہے۔ کہتا میں نے اس بچے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا ہے بچے یہ تیرا احرام، یہ تلبیہ کدھر کا ارادہ ہے؟ بچے نے کہا خدا کے گھر کا ارادہ۔ کہتا میں نے حیرت سے پوچھا نہ تیرے پاس کوئی سواری ہے نہ تجھے راستے کا پتہ ہے، یہ لگ و دگ صحرا ہے، یہاں جاننے والا بھی اکیلا سفر نہیں کرتا، نہ تجھے راستے کا پتہ ہے نہ تیرے پاس سواری ہے اور نہ میں تیرے پاس زیادہ راہ دیکھ رہا ہوں۔ اور اے بچے تو بہت چھوٹا ہے، اپنا قد دیکھ، ابھی تجھ پہ حج واجب نہیں ہوا، جو پیچھے رہ گیا وہ پھر پیچھے ہی رہ جائے گا۔ اے بچے اپنا قد دیکھ، تجھ پہ ابھی حج واجب نہیں ہوا۔ کہتا بچے نے میری طرف معصومیت سے دیکھا اور دیکھ کے کہا حج عقل سے واجب ہوتا ہے، قد سے نہیں۔ بولے گا وہی جس کی زبان سے کرتی امانت۔ میں کہا حج عقل سے واجب ہوتا ہے، قد سے نہیں۔ بچے نہ تیرے پاس کوئی سواری ہے نہ تیرے پاس زیادہ راہ ہے نہ راستے کی تجھے خبر ہے۔ جو جواب اس بچے نے دیا ہے میں اس بچے سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں اسے بچہ کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ کہتا بچہ میری طرف پلٹا اور پلٹ کے کہا ذاتی تقوایا و راحلتی رجلایا و قصدی مولایا، میرا زاد سفر میرا تقویٰ ہے، سواری میرے پاؤں ہے اور منزل میرا مولا ہے۔
کی نشست قبلہ صاحب پتہ نہیں کس کس کی زندگی میں دوبارہ نصیب ہوگی. نیاز مولا جیسے مولا کا ذکر خوبصورت ہو رہا ہے, نیاز مولا ویسے خوبصورت نعرہ لگے دعا کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا دل مولا جگر مولا علی مولا علی مولا علی مولی فلک مولا علی مولا علی مولا قضا کے زمان میشم مولا علی مولا علی مولا قدیم پاک نبی مولا علی مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا یہ جھوم کے پھر ملنگ مولا علی مولا علی مولا دم ہر دم ہر پل نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. بچے نے کہا زادی تقوایا و راحلتی رجلایا و قصدی مولایا. میرا زاد راہ میرا تقوی ہے, میری سواری میرے قدم ہے اور منزل میرا مولا ہے. کہتا میں نے حیرت سے پوچھا, پھر بات اونچی ہے تو دھیمی آواز میں کر رہا ہوں, کہتا میں نے حیرت سے پوچھا اے بچے تو اتنے لمبے سفر پہ نکلا ہے, تیرے پاس کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے؟ کہتا بچے نے ایسا جواب دیا کہ مجھے زین چھوڑنا پڑ گئی. بچے نے کہا نماز کا خدا نے حکم دیا ہے, روزے کا خدا نے حکم دیا ہے, زکوٰۃ کا خدا نے حکم دیا ہے, جہاد کا خدا نے حکم دیا ہے, حج کی خدا نے دعوت دی ہے. اور جب کوئی میزبان دعوت پہ بلائے تو کھانا لے جانا میزبان کی توہین ہے. پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھیں. نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, جہاد کا حکم ہے, حج کی دعوت ہے. اور جب کوئی میزبان کسی مہمان کو دعوت پہ بلائے تو اس کے گھر کھانا لے کے جانا میزبان کی توہین ہے. کہتے یہ جملہ کہنے کے بعد پھر میں نے غور کیا تو بچہ مجھے پھر اتنی ہی دور نظر آیا. کہتے اس مرتبہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں بچے کے پیچھے گھوڑا دوڑاؤں, بس میں وہیں مبہوت ہو کے کھڑا ہو گیا اور میں اس بچے کو غور سے دیکھتا رہا کہ میں نے اچانک دیکھا کہ ایک سبز لباس میں ملبوس ایک بزرگ ہے جو اس بچے کے سامنے آ کے رکا اور پھر دو زانوں بیٹھ گیا. اور میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ بزرگ بچے سے کچھ سوالات پوچھ رہا ہے اور بچہ اطمینان کے ساتھ جوابات دے رہا ہے. کہتے یہ منظر میں نے دور سے دیکھا کہ بچے نے پھر مجھے اشارہ کیا اور پھر میں نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور میں بچے کے پاس تھا. اب میں زین پہ بیٹھ نہیں سکا, میں فوراً زین سے اترو اور جیسے وہ بزرگ بیٹھا تھا میں بھی بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہا بس اتنا بتا تو کون ہے اور وہ بزرگ کون ہے. کہتے بچے نے میری طرف دیکھ کے کہا وہ آنے والا خضر ہے اور میں علی ابن الحسین. سوال کرنے والا خضر اور میں علی ابن الحسین. ہائے 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 ہائے, آپ نے بس سن لیا ہے, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. یہ خضر وہ ہے جو موسیٰ کو شاگرد نہیں بنا رہا تھا. ہائے 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 ہائے, ایسا یہ نہ ہو جناب موسیٰ کو شاگرد بنانے کو تیار نہیں ہے خضر. جو موسیٰ کو شاگرد بنانے کو تیار نہیں,
معصوم فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ نے خضر سے پوچھا ہے نا کہ اس بچے کو کیوں مارا، دیوار سیدھی کیوں کی، کشتی میں سوراخ کیوں کیا، تو جناب خضر نے جواب دیے تو موسیٰ اپنی بات پہ رکے ہوئے اور خضر اپنی بات پہ رکے ہوئے۔ موسیٰ اپنا علم ظاہر کر رہے تھے کیونکہ موسیٰ کے علم کا تعلق تھا ظاہر سے، موسیٰ اپنی جگہ سچے تھے، اس لیے کہ نبوت تقاضا کرتی ہے ظاہر کا، خضر ولی ہیں، خضر کا باطن پر اقتدار و اختیار ہے، موسیٰ اپنی جگہ سچے اور خضر اپنی جگہ سچے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے موسیٰ اور خضر دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، موسیٰ کہہ رہے تھے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، خضر کہہ رہے تھے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور دونوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اترا، اس نے دریا کے پانی سے چونچ میں پانی بھرا اور موسیٰ اور خضر کے سروں پہ منڈلاتے ہوئے درمیان میں ایک قطرہ ٹپکا دیا۔ موسیٰ نے خضر سے پوچھا، خضر نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ نے پوچھا خضر بتا یہ پرندہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، اور خضر نے موسیٰ سے پوچھا تجھے اپنے علم پہ ناز ہے بتا یہ پرندہ ہمیں یہ پانی کا قطرہ گرا کے کیا سمجھا رہا ہے۔ خدا کی قسم امام فرماتے موسیٰ بھی حیران تھا اور خضر بھی حیران تھا اور دونوں مبہوت تھے، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا کہ اچانک ان کے سروں پہ منڈلاتا ہوا پرندہ خود بولا، کیا موسیٰ تجھے اپنے علم پہ ناز ہے اور خضر کو اپنے علم پہ ناز ہے؟ اِنَّا عِلْمُكُمَا مِنْ عِلْمِ آلِ مُحَمَّدٍ كَقَطْرَةٍ فِي هَذَا الْبَحْرِ، تم دونوں کا علم آل محمد کے علم کے سامنے یوں ہے جیسے دریا کے سامنے یہ قطرہ ہے۔ تم دونوں کا علم تم دونوں کا علم آل محمد کے علم کے سامنے یوں ہے، میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ تم دونوں کا علم آل محمد کے علم کے سامنے یوں ہے جیسے دریا کے سامنے میری چونچ کا قطرہ۔ امام فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، موسیٰ خضر سے کہہ رہے تھے اور خضر موسیٰ سے کہہ رہے تھے، دونوں کو اپنے اپنے علم پہ ناز تھا، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میں موسیٰ کو بھی حیران کر دیتا اور خضر کو بھی حیران کر دیتا۔ ہزار سجدہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، پروردگار کا تو اس بات پہ ہی سجدہ ختم نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے ایسے امام عطا کیے، جس نے ایسے امام عطا کیے، کیا دل کا گھوڑا جہاں تک آپ دوڑا دیں، امام کہتے ہی اسے ہیں جو آگے آگے نظر آ، پہلے دنیا زمین پہ دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب ان 4 ڈائمنشنز میں 4 جہتوں میں سفر کرتی تھی، اور جب بہت ترقی کی ہے تو پھر یوں بھی سفر کر کر کے جب تھک جاؤ گے جسے ہم نے امام مانا ہے وہ پھر بھی تمہیں کوسین پر ہی نظر آئے۔ امام کہتے ہی اسے ہیں جو آگے آگے رہے، کر لو ترقیاں جتنی ترقیاں کر سکتے ہو، مرضی سے ہوائیں چلا لو، بارشیں برسا لو، جینیٹک انجینئرنگ میں کر لو ترقیاں، مرضی سے بیٹا پیدا کر لو، مرضی سے بیٹی پیدا کر لو، بڑھا لو زندگی، آرٹیفیشل سانس دے دے کے سالوں تک مرنے نہ دو، جہاں چاہو بارش برسا لو، آنے واحد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ، عزت آل محمد کی قسم جب ترقیاں کر کر کے ترقیوں کی اوج ثریا پہ چلے جاؤ
پھر سوچنا میرا امام کیسا ہونا چاہیے. کس میدان کی بات کریں؟ سخاوت میں، تقوی میں، شرافت میں، علم میں، شجاعت میں. اور شہید ہونا تو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ جملہ مولانا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. علم حاصل کرنا آپ کے اختیار میں ہے، بہادری دکھانا آپ کے اختیار میں. مظلوم ہونا تو کسی کے اختیار میں. دشمن کو مارنا آپ کے اختیار میں ہے، شہید ہونا تو آپ کے اختیار میں. جو کسی کے اختیار میں نہیں، اس صفت میں بھی یہ سید الشہداء ہے. یہ جملہ لے جائیے گھر کی تقسیم کا، گھر جا کے سوچیے آپ کے سامنے معرفت کا ہزار ہزار دروازہ کھلے. شہید ہونا کسی کے اختیار کی بات نہیں. یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے کہ اس میدان میں بھی یہ سید الشہداء ہے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی. حسین ابن علی. بزحمت آپ کی تمام ہوئی، تابوت برآمد ہوگا. زہرا کے غریب لال کا حسرت ہی ہے نا، اس کا تابوت جس کا کسی نے جنازہ نہیں اٹھایا. مرحبا 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 اجرکم اللہ. پاک سیدہ سوائے اس دکھ کے کسی دکھ میں آپ کو نہ رلائے. یہ تابوت حسرت ہے، حسرت اس غریب کا جس کا کسی نے جنازہ نہیں اٹھایا. کربلا کی ریت پر زہرا کا غریب بیٹا شریکت الحسین بہن بس ایک جملہ کہہ کے قریب سے گزر گئی. جملہ کہوں گا جو رونے آئے ہیں شاید اسی جملے پہ آنکھوں کی عبادت ہو جائے. یہ وہ بہن ہے جس نے وعدہ کر رکھا تھا. حسین، دونوں بہن بھائی وعدہ کرتے ہیں تو میرے بغیر زندہ نہ رہنا، میں تیرے بغیر زندہ. آج لوگوں کو اللہ پاک سے کہتا یہ میری اپنی بارگاہ میں قبول کر. اور پھر غریب بہن غریب بھائی کے پاس ایک بات کرتے ہوئے گزر گئی. حسین دیکھ، میں شریکت الحسین تھی نا. حسین تجھ پہ ہونے والا ہر ظلم میں دیکھتی رہی ہوں. حسین کاش تو بھی شریک زینب ہوتا. اب آنکھیں کھول، زینب شام جا رہی ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. یہ آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، میں مصطفیٰ کی بیٹی کو گواہ بناتا ہوں. پاک سیدہ گواہ رہنا. یہ اپنی میتوں پہ ایسے بیان نہیں کرتے جیسے آپ کے گھر کی غربت پہ ماتم کرتے. کائنات کا رسول رونق افروز منبر تھا. صحابہ کی محفل تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ 2 افراد اونٹ کی مہار تھامے ہوئے بزم رسالت میں داخل ہوئے. ایک آگے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. دوسرا بولا یا رسول اللہ نہیں یہ میرا ہے. کائنات کے رسول نے ہمیں سمجھانے کے لیے پوچھ لیا تو بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اونٹ تیرا ہے. اور جملہ سننا زدارو جو روٹے آئے ہو جیسے کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں، بس ایک دلیل ہے، اسے ذبح کر لیجیے. اگر اس کے جگر پہ داغ نکلے. میں نے کہا تھا شاید آگے پڑھنا ہی نہ پڑے. اور میرا ساتھی مان لے کے اونٹ میرا تھا. سب کچھ جاننے والے رسول نے پوچھا ذبح کرنے سے پہلے تجھے کیسے پتا چلا ہے کہ اس کے جگر پہ داغ ہے؟ سنو گے زدار جملہ جیسے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اگر کسی حیوان کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے تو اس کے جگر پہ داغ بن جاتا ہے. دائیں بائیں رسول نے دیکھے گا یہاں کہیں حسین تو نہیں سن. مرحبا مرحبا. جو رو نہ سکے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے ضرور کہے تاکہ محمد کی بیٹی دعائیں دیتی ہوئی جاتے. یا رسول اللہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے اگر کسی حیوان کے سامنے اس کے بچے
حسین تو نہیں سن رہا؟ قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہا نانا پریشان نہ ہو میں حسین ہوں، حسین یہاں اکبر کا داغ ہوگا، یہاں قاسم کا داغ۔ مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ پاک سیدہ سوائے اس دکھ کے کسی دکھ میں آپ کو نہ رلاؤ۔ جب زہرا کا غریب بیٹا خیمے سے میدان میں جانے لگا ہے، اس گھر کو ماننے کا انعام سن لیجیے نا۔ جاتے ہوئے سید الساجدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا حسین نے، اور ہاتھ رکھ کے کہا سجاد جب شام سے سفر نبھا کے واپس آنا، سب سے پہلے آ کے میرے شیعوں کو میرا سلام کرو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں جو رو نہیں سکتا وہ سینے پہ ہاتھ ضرور مارے، اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ سجاد جب سفر سے واپس آنا سب سے پہلے میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور سجاد میرے شیعوں سے کہہ دینا شیعتی مائن شربتم ریاض بن فذکرونی، شیعوں جب بھی پانی پینا حسین کی پیاس کو ضرور یاد، اور سمیتم بے غریب نو شہید فاکتبونی، جب کسی پردیسی کا ذکر سننا تو میرے لیے ہائے ضرور کہنا، اور سجاد میرے شیعوں سے کہہ دینا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم سارے کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیف استسقیل طفل فابا یرحمونی، میں کتنی عاجزی سے اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا۔ مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میں کتنی عاجزی سے اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا، اور انہوں نے کتنی حقارت سے میرا سوال ٹھکرایا۔ ایسی غربت کے ساتھ مارا گیا ہے زہرا کا بیٹا۔ بس یہ دو جملے سن لو اور زحمت تمام ہے، پھر تابوت آ جائے جی بھر کے ماتم کر لو۔ ایسی غربت سے مارا گیا ہے زہرا کا غریب پردیسی بیٹا۔ کسی نے میرے امام سے پوچھا مولا زہرا کے لال کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ اس سے بڑا درد میں کیا سناؤں؟ مولا غریب زہرا کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ میرے امام نے امامہ اتار دیا، چہرے پہ ماتم کر کے کہا بس مجھ سے زخموں کی تعداد نہ پوچھ، بس اتنا سن لے جس نے زندگی میں کسی کو نہیں مارا، جس نے زندگی میں کسی کو نہیں مارا اس نے بھی میرے غریب دادا کو مارا۔ حسین کی غربت کے لیے یہی کافی ہے کہ اکیلے حسین کو 9 لاکھ نے مل کے مارا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اکیلے غریب کو 9 لاکھ نے مل کے مارا۔ کربلا کے بن میں جب اکیلا رہ گیا ہے نا زہرا کا بیٹا، میں کون کون سا دکھ پڑھوں حسین کا؟ آپ نے ابھی تک یہی سنا ہے کہ زہرا کا بیٹا پیاسا تھا، آپ نے یہ نہیں سنا میرا سردار کتنا پیاسا تھا۔ غربت زہرا کی قسم تاریخ نے لکھا حسین اتنا پیاسا تھا کہ زہرا کے لال کو بولنے کے لیے ہاتھوں سے منہ کھولنا پڑتا، زہرا کے لال کو بولنے کے لیے۔ اس سے بڑا درد کیا سناؤں عزیزانو؟ اس سے بڑھ کے دکھ تماچا کسی جوان کے چہرے پہ مارا جائے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ کسی بوڑھے بزرگ کے چہرے پہ مار دیا جائے اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تماچا کسی شریف کو مارا جائے تو مطلب اور ہے۔ کربلا کے بن میں اکیلے
کے لال کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے، اللہ کرے وہ ظلم میں پہنچا دوں۔ یہ وہ غریب ہے جسے کہا جاتا ہے قتیل العبرہ، وہ غریب جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ میں بتاؤں ان ظالموں نے کیسے رلایا ہے حسین کو؟ جب زہرا کا لال پانی مانگ رہا تھا، ایک ظالم حسین کے سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا، اے حسین، اے حسین، تو کہتا تھا تیرا باپ ساقی کوثر ہے، جا اپنے باپ سے پانی مانگ۔ یا عباس کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، مولا حکم دے میں فرات موڑ دوں۔ بس ماتم کرتے ہوئے یہ آخری جملہ سن لینا، اکیلا بیٹھا تھا زہرا کا غریب کہ سنان بن انس، یہ ملعون ایک لمبا نیزہ لے کر حسین کے سامنے آیا۔ میں نہیں پڑھوں گا کس نے کیا کیا ظلم کیا، بس یہ ایک ظلم سن لیجئے، یہی کافی ہے رونے کے لیے۔ یہ لمبا